السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہو رہی ہے اور آج کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک حاملہ جانور کی قربانی کی گئی اور جنین یعنی بچے کی قربانی نہیں کی گئی۔ اب وہ بچہ گائے بن چکا ہے، مسئلہ معلوم کرنے پر علم ہوا کہ اس بچے کی قیمت صدقہ کرنا لازمی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب بچے کی موجودہ قیمت صدقہ کرنا ہوگی یا جنین کی جو قیمت ہوگی۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پچھلے سال درپیش آیا۔ دیکھیں کہ جن صاحب نے سوال پوچھا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اب ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور سے بچہ نکلا تھا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ قربانی کے جانور سے بچہ نکلا اور جو قربانی کے لیے مختص کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ بچہ ان کے پاس موجود ہے۔ اب اس صورت حال میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے آپ کے پچھلے بھی سوال کے اندر بھی ایک بار بتایا تھا کہ اگر جانور تبدیل کرنا پڑے تو زائد قیمت صدقہ کرنا ہوگی، تو یہاں پر بھی اس قربانی کے جانور کا جو بچہ ہے اگر وہ کھال لیا ذبح کر کے تو بھی اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور اگر اس کو پال لیا، پال لینے کے بعد بھی اس کو آخرکار صدقہ ہی کرنا ہے، یا پھر موجودہ صورتحال میں جب بچہ تھا تو اس کو نہ پالا ہے نہ کھایا ہے، تو اسی بچے کو اگر زندہ ہے تو اس کو ایسے ہی وہ صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اس وقت صدقہ کرنا ہوتا ہے جب قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا، اس وقت اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے صدقے کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ چکا ہو۔ دوسرا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قربانی کی نیت سے اگر دمبا پال لیں تو اس کے بال خود استعمال کر سکتے ہیں اور کیا اس کو فوق کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ قربانی کا جو دمبا گھر پر پال رہے ہیں، چونکہ اس کی اون وغیرہ بڑی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جب اس کو کاٹ لیتے ہیں تو ساری وہ اون اس کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں، تو اب اسی کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں صاحب۔ تو ان بالوں کو آپ گھر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ایک بکرے کے جسم میں پیدائشی طور پر دانہ نکلا ہوا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کہ جانور کے جسم پر دانہ نکلنا یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس جانور کی قربانی نہ ہو سکتی ہو، تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میں نے ایک بکرا پالا ہے لیکن اس کے دانت کبھی نہیں دیکھے، لیکن پھر اچانک سے دیکھا کہ اس کا سامنے کا ایک دانت آدھا ٹوٹ گیا، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے، قربانی کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو، دانت نکلنا ضروری نہیں ہے، اور یاد رکھیں یہ سامنے والے دانتوں کے متعلق ہے۔ اگر سامنے والے دانت نہیں نکلے اور عمر پوری ہو چکی ہے، چاہے بکری کی عمر ہو، گائے کی عمر ہو، اونٹ کی عمر ہو، ہر اعتبار سے جو ان کی عمریں ہیں کہ گائے بھینس کی 2 سال، اونٹ کی 5 سال اور بکری کی عمر 1 سال، اگر یہ عمر پوری ہیں، سامنے والے دانت نہیں نکلے اور وہ چارہ آسانی سے کھا سکتے ہیں، تو ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ صورت مسئلہ صرف میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صرف سامنے والے دانتوں کے متعلق ہے۔ اگر اتفاقاً اس کے سائیڈ والے دانت ابھی تک نہیں آئے یا ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے اسے چارہ کھانے پہ مشکل ہو رہی ہے، چارہ کھانے میں مسئلہ ہے، وہ کھا نہیں سکتا، کوئی بھی اسی طرح کی صورت ہے، تو پھر اس وقت ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور باقی ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو پہلے میں نے بات کی ہے نا کہ عمر پوری ہو، دانت نکلے ہوں سامنے والے یا نہ نکلے ہوں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں اس شخص کی بات کا اعتبار کیا جائے گا جس نے اس جانور کو خود گھر میں پالا ہو، یا اس نے کسی اپنے ایسے جاننے والے قریبی سے اس نے خریدا ہو جس پر جو سچا ہو، جس پر اسے اعتماد ہو۔ عام بیوپاری، عام بندے کی حالت پر بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
ایسے، لیکن جس پر اعتماد ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اور جاننے والا ہے، قریبی ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، پھر ایسی صورت میں اگر دانت نہ نکلے ہوں تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہاں پر جو انہوں نے سوال پوچھا کہ میں نے ایک بکرا پالا ہے کہ لیکن اس کے دانت کبھی نہیں دے گیا، ٹوٹا ہوا تھا، تو مذکورہ صورت میں اس کا آپ کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کے اس بکرے کی عمر 1 سال پوری ہے اور چارہ کھا سکتا ہے آسانی سے، کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں پیش آتی، تو یہ آپ کی اس بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگر گائے کے سینگ کا اوپر والا کور سا جو ہوتا ہے وہ گر جائے لیکن نیچے ہڈی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو تو کیا اس جانور سے عید الاضحیٰ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں صورتحال بالکل یہی ہے کہ اگر سینگ کا اوپر والا جو کور ہوتا ہے اگر وہ گر جائے، ٹوٹ جائے، تو اس میں کوئی اور جڑیں جو ہے نا، سینگ کی جڑ جو ہے وہ اگر مضبوط ہے تو پھر اس جانور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جی، ایک اور مسئلہ ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ علماء اکرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے قربانی کا جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، واضح رہے یہ بات کہ قربانی جو واجب قربانی کے درست ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا ایسے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کی نگاہوں میں عیب سمجھا جائے، شریعت کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں۔ ویسے تو لوگوں کی نگاہ میں نے بات کر دی، تو لوگ تو پتہ نہیں اب کس چیز کو بھی عیب کہتے ہیں، لیکن مین بات یہ کہ شریعت کی نگاہ میں وہ عیب ہو۔ بعض چیزیں ہم لوگوں کی نگاہ میں عیب ہوتی ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوتی، لیکن جو ایسا عیب ہو جائے کہ جو شریعت کی نگاہ میں عیب ہو، لہٰذا اگر قربانی کے وقت سے پہلے اگر کسی قربانی کے جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ اس پر، اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ زمین سے اٹھی ہوئی ہو اور اس پر سہارا نہ لیتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، چونکہ اس میں واضح عیب آ چکا ہے ابھی قربانی سے پہلے مطلب جا رہے ہیں، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس پر سہارا بالکل بھی نہیں لے سک رہا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن سہارا بالکل سہارا لے رہا ہے، تھوڑا سہارا اس پہ لے لے، اس کو زمین پہ ٹیک رہا ہے اور اس پہ تھوڑا بہت سہارا لے رہا ہے، اور تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر بالکل گراتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت، جب ذبح کرنے کا عمل شروع ہو گیا، گراتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، گراتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر یہ قربانی واجب ہے، مطلب یہ کہ کوئی واجب فرضی کا وہ ہے، قربانی کر رہا ہے آدمی، تو اس صورت میں اس کے متبادل دوسرا صحیح جانور لینا ضروری ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا غریب آدمی ہے جو نفلی قربانی کر رہا ہے، اس پر واجب نہیں تھی لیکن ایسے نفلی قربانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ دوسرا جانور بھی نہیں خرید سکتا، تو اس کے لیے رعایت ہے کہ اس جانور کی قربانی کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے سوال و جوابات کا جو سیشن ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید سوالات اگر آپ نے پوچھنے ہیں تو ہمیں سینڈ کریں، ہمیں بھیجیں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔